مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہر شے یسودی۔ تو دوستو آئیں آج پاک مقدس پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 24 باب، اس کی 36 آیت۔ تو آئیں پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، یہ ٹائٹل ہے، اور 36 سے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ، جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھایا پیا اور بیاہ شادیاں کرتے تھے، اسی دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا کر لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی۔ اس طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک کو معلوم نہ ہو کہ چور کس پہر آئے گا، تو وہ جاگتا رہے اور اپنے گھر میں تاک نہ لگانے دے۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو۔ تو دوستو، یہ تمثیل سے اور آخری وقتوں سے بہت سی چیزیں اس بائبل مقدس میں جو لکھی گئی ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی دیکھیں، ابھی بھی ویسا ہی پیٹرن ہے جیسے پہلے وقتوں میں تھا، کہ لوگ اپنے مستیوں میں، کاموں میں، بیاہ شادیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کوئی دوسرے ہیں وہ کام کے پیچھے، ایک کے بعد 2، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، اسی طرح وہ پیسوں کے، کاموں کے، گھروں کے مختلف پروجیکٹ میں لگے رہتے ہیں۔ پر جو سب سے بڑا اور ایک ہی پروجیکٹ ہے وہ کروس پہ مسیح نے ہمارے لیے جان دی تھی، ہمارے لیے لہو بہایا تھا، ہمارے لیے قیمت ادا کی اپنے لہو کی۔ تو دوستو، آپ اسے سوچیں، کیونکہ مسیح ہی وہ ڈور ہے جو ہمیں بچا سکتا تھا۔ جیسے نوح لوگوں کو بتاتا رہا پر کسی نے نہ سنی، جب پانی چڑھ آیا، پانی میں ڈوب گئے، شروع ہو گئے، پھر انہوں نے بولا کہ نوح ڈور کھول، ہمیں بچا۔ اسی طرح ہی دیکھیں، مسیح دنیا میں آیا، پیدا ہوا 25 دسمبر کو، اور دیکھیں اس نے آ کے ہمیں وہ بتایا، تمثیلوں میں، منادی میں، بیماروں کو ٹھیک کیا، شفا دی، اور بہت سے کام کیے۔ تو دوستو، ان چیزوں کو دیکھ کے بھی لوگ اتنے بڑے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کرنا، آنکھوں کو، نبینوں کو آنکھیں دینا، لنگڑوں کو چلا دینا، اور بہت سے مرض، بہت سی بیماریاں، بہت سے کام کیے، پر لوگ ابھی بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ پھر دیکھیں نوح کی مثال ابھی جو پڑھی گئی ہے، پانی چڑھ آیا، اسی طرح ہی ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں، شادیاں بیاہوں میں اور مختلف کاموں میں لگے ہوں گے۔ تو دوستو، اسی طرح ہی یسوع کی دوسری آمد ہو جائے گی۔ دوسری آمد کے وقت آپ جو بھی کریں گے، آپ کا کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کو قبول کریں، مسیح کو، جیزس کو، اور گناہوں کا اقرار کریں، اور ایمانداری کے ساتھ چلیں، مضبوطی کے ساتھ ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اور دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، ابھی تک قبول نہیں کیا، ان کے پاس بھی ابھی ٹائم ہے۔ جیسے نوح کے وہ دروازہ بند ہونے کے بعد ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس سے پہلے نوح بولتا رہا، کہ منادی کرتا رہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ تو آپ پہ بھی وہ ہے کہ جنہوں نے نہیں جانا، وہ جانیں اور توبہ کریں اور شفا پائیں، اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلیں، اور وہ ان کو بچائے گا۔ تو دوسرے جو نہیں دیکھیں گے، وہ ان کا حال تو آپ نے بائبل میں دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا ہے۔
تو چلیں دوستو، پریز دا لارڈ، جے مسیح دی۔